السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 20 کی جانب۔ حیا کو بھی بتا دو اب کہ ہم آ رہے ہیں کل اس کے گھر رشتہ لے کر، دعا نے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب گھر جا کر اسی سے بات کروں گا، شہریار نے جواب دیا۔ کافی دن ہو گئے ہیں، میں بھابھی اور ارہا سے بھی نہیں ملی شہریار۔ اچھا، کل تم پہلے وہاں سے ہو آؤ، پھر ہم بھابھی کے پاس چلیں گے انہیں یہ خوشخبری دینے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر ہمارے ساتھ بھابھی اور ارہا بھی حیا کے گھر جاتی، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں دعا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، بھابھی کے ساتھ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، شہریار نے اداس لہجے میں کہا۔ جب تمہارا نکاح ہوگا تب تو بھابھی آئیں گی نا؟ ہاں ضرور آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ شہریار وہ دیکھو، دعا نے کولڈ ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، کون ہے؟ شہریار نے دعا کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے دیکھو شہریار۔ شہریار نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو سامنے سے احمد شاہ اور وانیہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی دعا اور شہریار کا پارا ہائی ہو گیا۔ چلو دعا، اٹھو، گھر چلو، شہریار نے غصے سے کہا۔ رکو شہریار، بس 2 منٹ۔ دعا اٹھی اور ان کے ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم اور کیا چاہیے ہے تمہیں؟ وانیہ نے دعا کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے جس عاشق کے ساتھ تم یہاں پر آئی ہو نا، اس کی بہن ہوں میں۔ تم نے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر دیا ہے، دعا نے وانیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم احمد شاہ کی بہن ہو؟ آؤ بیٹھو، بکواس بند کرو، دعا چلو یہاں سے، شہریار نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ اوہ شہریار، وانیہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا اور دعا کا بازو پکڑ کر اسے لے گیا۔ سامنے سے احمد شاہ کھانا آرڈر کر کے آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر شہریار اور دعا پر پڑی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ شرم کریں بھائی کچھ، دعا نے شہریار سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر احمد شاہ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ احمد شاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر اس بے حیا عورت کے ساتھ گلچھڑے منا رہے ہیں؟ دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ دعا، یہاں تماشا نہیں لگاؤ، جاؤ یہاں سے، احمد شاہ نے وانیہ کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی تمیز سے بات کرے، سمجھ آئی؟ شہریار نے احمد شاہ کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ چلو دعا یہاں سے، دونوں غصے سے چلے گئے۔ دعا گاڑی میں بیٹھ کر بھی غصے میں بولتی رہی کہ اگر اس لڑکی نے ہمارے گھر میں ایک قدم بھی رکھا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ شہریار، پھر مت کہنا مجھے کہ یہ کیا کیا تم نے۔ دعا بس چپ ہو جاؤ، اب شانت ہو جاؤ، ختم کرو یہ غصہ، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا چپ کرو ہاں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا بھائی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس لڑکی نے بھائی کو پاگل کر دیا ہے شہریار، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دعا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا، میں نے اس لیے بھائی کو کچھ نہیں کہا وہاں پر کیونکہ وہاں بہت لوگ تھے اور تم میرے ساتھ تھی، اس لیے میں کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی کو ایک بار گھر آنے دو، پھر میں خود دیکھ لوں گا، شہریار نے دعا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ شہریار، تم نے دیکھا کیسے وہ لڑکی میٹھی چھری بن رہی تھی؟ آؤ دعا یہاں بیٹھو۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے گلے لگوں گی اور اس کے پاس بیٹھوں گی؟ ہاں، دعا نے وانیہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تم کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہو دعا؟ ہمارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تم اپنا موڈ اچھا کرو۔ احمد شاہ غصے سے وانیہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ساتھ میں، احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہوا احمد شاہ؟ اگر دیکھ لیا ہے تو اچھی بات ہے نا، انہیں معلوم ہو گیا اور انہوں نے اپنی ہونے والی بھابھی کو بھی دیکھ لیا، وانیہ نے احمد شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔
تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا دعا نے؟ نہیں، بس تھوڑا غصہ کر رہی تھی اور تو کچھ نہیں کہا، وانیہ نے ہلکی سی آگ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی کی اس نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ چھوڑو نا احمد شاہ، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ کیا کہا اس نے تمہیں؟ سب کچھ بتاؤ مجھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا یہاں آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں آرام سے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، کہنے لگی بکواس بند کرو تم۔ اور پھر شہریار نے بھی مجھے کافی باتیں سنائی۔ وانیہ نے احمد شاہ کو جھوٹی باتیں بتائی تاکہ یہ اپنے بہن بھائی کے خلاف ہو جائے۔ ان دونوں کی اتنی جرأت! تم دیکھنا میں کیا حال کروں گا گھر جا کر ان کا۔ تم نے ان کی باتوں کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی، احمد شاہ نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا۔ رہنے دو احمد شاہ، تم ان سے کچھ مت کہنا، تھوڑا وقت لگے گا، سمجھ جائیں گے دونوں سب کچھ۔ وانیہ نے آگ لگانے کے بعد اچھی بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں وانیہ، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہاری اس طرح سے بے عزتی کرے۔ اچھا نا ڈارلنگ، اب بس کرو۔ تابش، اور کس عمر میں جا کر کرنی ہے تم نے شادی؟ تابش کی امی نے کہا۔ امی، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، میں آپ سے 1000 بار کہہ چکا ہوں، پھر کیوں آپ وہی بات بار بار کرتی ہیں؟ سمجھائیں ابو امی کو، تابش نے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اب ہم بھی چاہتے ہیں تمہاری شادی ہو اور ہمارے گھر میں بھی رونق لگے۔ ساری زندگی ہم نے اکیلے گزار دی، اب ہمیں بھی خوشیاں دیکھنی ہیں، نہ جانے کتنے دن کی زندگی ہے۔ ابو پلیز ایسے نہ کریں، بس مجھے تھوڑا سا وقت دیں آپ۔ تمہارے ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تابش۔ اچھا میری پیاری امی، میں سمجھ گیا ہوں، بس تھوڑا سا وقت دیں مجھے، تابش نے اپنی امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ہمیں بتاؤ بیٹا، ہم وہاں تمہارا رشتہ لے کر چلے جائیں گے، زندگی تم نے گزارنی ہے، اس لیے تمہاری پسند سے ہی ہوگی، امی نے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تابش نے نظریں جھکا لیں۔ کیا ہوا تابش، شرما رہے ہو کیا؟ نہیں امی، میں کیوں شرماؤں گا۔ اچھا چلو بتاؤ کون ہے وہ جسے میرا بیٹا پسند کرتا ہے؟ اگر میں بتاؤں گا تو کیا آپ لوگ میری شادی وہاں کر دیں گے؟ تابش نے امی ابو دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، رشتہ اچھا ہوا تو ضرور کر دیں گے، تابش کے ابو نے کہا۔ امی، میں یہ شال کو پسند کرتا ہوں، تابش نے یہ کہہ کر نظریں جھکا لی۔ یہ شال؟ کون یہ شال؟ امی نے حیرانگی سے کہا۔ امی، میرے دوست ساویار کی بہن۔ مگر تابش، اس کی تو شادی ہو چکی ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ امی نے تابش کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا۔ جی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کا شوہر بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اس سے خلا لے رہی ہے، تابش نے جواب دیا۔ مگر تابش، امی اگر میں شادی کروں گا تو یہ شال سے کروں گا، ورنہ کہیں بھی نہیں کروں گا، یہ کہہ کر تابش وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آپی بتائیں اب کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ زاویار نے یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج بھی میرا وہی فیصلہ ہے جو پہلے دن تھا، میں احمد شاہ کے ساتھ اب ہرگز نہیں رہنا چاہتی، یہ شال نے تلخ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آپی، ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا میں خلا کے پیپرز تیار کروا کر احمد شاہ کو بھیج دوں؟ زاویار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یشال نے ایک نظر زاویار کی طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں خلا کے پیپرز تیار کروا کر احمد شاہ کو بھیج دوں؟ زاویار نے دوسری مرتبہ یشال سے پوچھا۔ ہاں بھیج دو زاویار، مگر وہ مجھ سے ہرگز میری بیٹی چھیننے کی کوشش نہ کرے، یشال نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں آپی، ارہا آپ کے پاس ہی رہے گی، بے فکر رہیں آپ، زاویار نے ارہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی کے بیچ، ہمیں بھی تو کوئی بتائے۔ امی، آپی نے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا چلو بہتر ہے، ویسے بھی ہم یہ شال کی احمد شاہ کے ساتھ مزید زندگی خراب نہیں کر سکتے تھے۔ امی نے یہ شال کی طرف دیکھ کر افسردگی سے کہا۔
امی، آپ نے آپی اور ارہا کا خیال رکھنا ہے اور کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینی، زاویار نے کہا۔ تم تینوں میری جان ہو بیٹا، اور تم تینوں کا ہی خیال رکھنا میرا اولین فرض ہے، امی نے زاویار اور یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی دل ہی دل میں یشال کو دیکھ دیکھ کر پریشان بھی ہوتی تھیں کہ میری بیٹی جوان کم عمر اتنی خوبصورت ہے، ہر کسی کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، مگر قسمت کے کھیل ایسے ہیں کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ان میں۔ امی یشال کی طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ یشال نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بیٹا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ ایسے تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گی۔ ہاں امی بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ یشال اور زاویار دونوں امی کے پاس آ گئے اور ان سے پریشان یشال اور زاویار دونوں امی کے پاس آ گئے اور ان سے پریشانی اور رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ مجھ سے تم ایسے نہیں دیکھی جاتی ہو یشال، کیا کمی تھی تم میں جو احمد شاہ نے تمہیں ٹھکرایا؟ امی نے روتے ہوئے کہا۔ یشال امی کے گلے لگ گئی۔ مت لیں اس انسان کا نام میرے سامنے امی، یشال نے تلخ لہجے میں کہا۔ یشال اگر تم کہو گی تو ہم تمہاری شادی کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کر دیں گے بیٹا، اور ارہا کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ نہیں امی، مجھے نہیں کرنی شادی، اور نہ ہی میں ارہا کو کہیں چھوڑ کر جاؤں گی، یشال نے اداس لہجے میں کہا۔ آلموسٹ ہمارے ناول کا آدھے سے زیادہ حصہ ہو چکا ہے، مطلب کہ یہ اب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پارٹ 2 لکھوں، یعنی کہ سیزن 2 لکھوں، تو آپ کومنٹس میں بتائیں، اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں، وہاں پہ میرے بہت سارے ناولز ہیں۔ ابھی میرا ناول جو ہے کنٹینیو ہے، اس کا نام ہے سلگتی راہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فیس بک پہ جا کے۔ ناولز بائی اریبہ میرے پیج کا نام ہے۔ تو ملتے ہیں قسط نمبر 21 میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔